الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تلاوت کیا ہے، جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ذکر ہے. اللہ پاک نے خطاب کیا مشرکین مکہ کو کہ تم اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ہیں اور اس کی مدد کریں گے. جس وقت کافروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا اور آپ اللہ کے حکم سے غار میں 3 دن رہے، تو حضرت ابوبکر صدیق جب دشمنوں کو دیکھ کر ڈرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. جو حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا ابوبکر کو خطاب کر کے کہ اے ابوبکر آپ جس طرح میرے ساتھ تھے غار میں ایسے ہی آپ میرے ساتھ حوض کوثر میں بھی ہوں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اونچی ہستیاں ہیں اور کلہم موصول حدیث میں آتا ہے سب نیک لوگ ہیں، لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں کس درجات ہیں. سب سے اونچا مقام حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ کسی صحابی کا تنازع ہو گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو یہ بات آپ تک پہنچ گئی. آپ نے ان ساتھیوں کو سمجھایا اور بتایا کہ آپ لوگ وہ ہو کہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو تم لوگوں نے اولاً تکذیب کی تھی، اور ابوبکر وہ شخص ہے کہ جس نے پہلے ہی دن سے میری تصدیق کی اور میرا ساتھ دیا ہے، تو اس کے ساتھ آپ لوگ تنازع نہ کیا کرو، اسے پریشان نہ کیا کرو. تم تو بعد میں میرے اوپر ایمان لانے والے بنے ہو، یہ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں میرے اوپر اور میری تصدیق کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
زمانہ جاہلیت میں نام عبدالکعبہ تھا۔ لکھا ہے مورخین نے کہ ان کی والدہ کے بچے اکثر فوت ہو جاتے تھے، تو جیسے عورتیں منت مانتی رہتی ہیں، اس زمانے میں بھی غیر اللہ کے نام پر جیسے کوئی منت مانی جاتی تھی تو عورتیں مانتی تھی، لیکن ان کی امی نے منت مانی کہ بیت اللہ کے لیے وقف کروں گی، تو ان کا اس لحاظ سے لقب ایک عتیق بھی بڑھ گیا تھا، آزاد، بیت اللہ کے نام پہ آزاد، اور عبدالکعبہ نام رکھا تھا اپنی سمجھ کے مطابق کہ یہ سب سے زیادہ مقدس جگہ ہے، مقدس اللہ کا گھر ہے، تو اس لحاظ سے نام رکھا کعبہ کا غلام۔ جب یہ مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، تو آپ نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ بکر تبکیر کے معنی ہوتے ہیں عمدہ ہونا، اچھا ہونا، ابتدا کرنا، شروع کرنا، پہل کرنا، تو ابو بکر پہل والے، یعنی آپ کے ہر فرمان پر پہل کرنے والے، ماننے والے، تصدیق کرنے والے، ساتھ دینے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اسی سے ان کی یہ کنیت بن گئی پہل والا۔ ویسے تو ابو کا معنی والد کے ساتھ آتا ہے، لیکن اب کا معنی والد کے معنی میں بھی آتا ہے، تو پہل والا، جیسے ابو ہریرہ بلیوں والا، ایسے ہی ان کے یہ ہر اچھے کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہل کر کے پیش آتے تھے، تو ان کی یہ کنیت بن گئی ابو بکر۔ والد کا نام ان کے عثمان ہے، اور ابو قحافہ سے مشہور تھے، کنیت ان کی ابو قحافہ تھی۔ یہ بنی تمیم میں سے ہے۔ قرآن مجید جن 7 لغتوں پہ نازل ہوا ہے، ان میں سے ایک بنی تمیم کی لغت بھی ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ عتیق جو ان کا ایک لقب تھا، عتیق، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد کو عتیق کیوں کہتے ہیں؟ بالبیت العتیق، عتیق بیت اللہ شریف کا صفاتی نام ہے، مبارک ہونا، پرانا ہونا، آزاد ہونا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ہم صاحب کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر آگ سے آزاد ہے، عتقم من النار، ابو بکر کان عتقم من النار، یہ جہنم سے آزاد ہے، اس لیے ان کا لقب عتیق بن گیا۔ صدیق ان کا لقب اس لیے مشہور ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تو یہ مانتے ہی تھے، اس کو اپناتے ہی تھے، تصدیق کرتے ہی تھے، لیکن معراج کی بات میں یہ بہت بڑی مشکل صورتحال تھی کہ ایک ہی رات میں اللہ پاک نے مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر، پھر جنت دوزخ کی، اور پھر واپس بھی آ گئے۔ تو یہ ایک بالکل خلاف عقل بات تھی کہ ایک تھوڑے سے وقت میں اتنا بڑا سیر کرا دیا جائے۔ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پہ اللہ پاک کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو آپ نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ، میں جب معراج کی بات، اس سیر کی بات اور یہ تمام اس لمبے سفر کی بات جب میں اہل مکہ کو بتاؤں گا تو لوگ تو نہیں مانیں گے، وہ پہلے سے ہی مجھے نہیں مانتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی بات جو ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب میں اعلان کروں گا معراج کے سفر کا، اور اتنے تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی سیر کرائی، تو لوگ نہیں مانیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا جو ساتھی ہے وہ تصدیق کرے گا۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑا۔ بعد میں لکھا ہے کہ جب آپ واپس تشریف لائے معراج سے، تو آپ نے لوگوں کے سامنے یہ بات کرنا شروع کر دی
تو ابو جہل نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے یہ بات کی کہ آپ کا ساتھی تو آج عجیب باتیں کر رہا ہے۔ اس کی مرضی یہ تھی کہ یہ ایک عجیب خرق عادت بات ہے، ابو بکر اگر دور ہو جائے تو آسانی ہو جائے گی پھر اور کو دور کرنے سے۔ جب انہوں نے بات کی کہ وہ آپ کے ساتھی کیوں کہہ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہو ان کے بارے میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑا مدبرانہ، حکیمانہ، دانشمندانہ جواب دیا کہ میرا ساتھی اگر یہ کہہ رہا ہے یا اس سے اونچی بھی کوئی باتیں کہہ رہا ہے تو میں سب کو مانتا ہوں۔ بس وہ بیچارہ رسوا ہوا، پھر وہ واپس ہوا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب معراج کے سفر کی سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی، اس لیے ان کا لقب صدیق پڑا۔ قرآن مجید نے سورہ زمر میں بیان فرمایا وَجَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ نبی آیا سچائی لے کر، اور یہ صحابہ خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سچائی کی تصدیق کرنے والے بنے، یہ سچے لوگ اور پرہیزگار ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نبوت سے پہلے کا ہی تھا۔ آپس میں دوستی، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، بعض دفعہ سفر میں ساتھ جانا، تجارت کے شعبے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی منسلک تھے، اور آپ بھی کسی حد تک نبوت سے پہلے تجارت کے سفر میں مصروف رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا، آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی، تو آپ کے نکاح کے ساتھیوں میں، شادی کے ساتھیوں میں اول ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی تعلق داری کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ ہی رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ بعض نے مختلف روایات کی ہیں کہ زید بن حارثہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، بعض نے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی تھی، بعض نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی تھی۔ لیکن محدثین نے ان روایات کی تطبیق کی ہے کہ بڑے لوگوں میں سے نوجوان یعنی مرد جو صحیح عمر کے تھے تو 40 سال کے لگ بھگ، اس عمر کے لوگوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ پر ایمان لایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس وقت یہ مکہ کے بڑے تاجر شمار ہوتے تھے، اور سب سے پہلے پیشکش کی کہ حضرت اس وقت میرے پاس کوئی 40-45 ہزار کے لگ بھگ درہم ہیں جو میں آپ کے لیے، اسلام کے لیے جس اعتبار سے آپ بہتر سمجھے میں آپ کو وقف کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے پاس رکھو، جس کو قرآن مجید نے فرمایا اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، کہ نبی کے ساتھیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خوب دیتے رہے، اما من اعطى واتقى اور پرہیزگار رہے، وصدق بالحسنى اور ہر اچھی بات کی تصدیق کرتے رہے، مانتے رہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ہم نے بھی ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ آپ جب سارا مال یہ آپ کے سامنے یہ بات کی کہ اتنا میرے پاس مال ہے اور میں اسلام کے لیے دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اپنے پاس رکھو، جیسے اسلام کی ضرورت ہوئی تو خرچ کرتے رہیں گے۔ اب تو چند ہی لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے اس پیسے سے بڑے عجیب اور عظیم کام کیے کہ زیادہ تر
سب سے پہلے اسلام جو لاتے رہے لوگ وہ غریب لوگ تھے، غلام لوگ تھے. تو پھر جیسے انہیں ان کے آقاؤں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ غلام لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان پر پھر ظلم کرتے تھے. جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، یہ پھر ان غلاموں کو آزاد خرید کے آزاد کرتے تھے. جیسے کوئی مسلمان ہوتا ہے بس اس کو وہ خریدتے ہیں، بھلے جیسے بھی وہ مہنگا دام ملتا ہے یا جس طرح بھی، اس کو خرید کر یہ آزاد کرتے رہے، آزاد کرتے رہے. ایک دفعہ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر آپ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، بڑے غریب کمزور قسم کے نہیں لاغر قسم کے آدمی آپ آزاد کرتے ہیں، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو کوئی صحیح صحت والا مضبوط جسم والا ظاہری طور پر قد جس کا اچھا ہو، ایسے غلام آزاد کرو کہ کل آپ کو کوئی جب افرادی قوت کی ضرورت پڑے گی تو یہ آپ کا ساتھ دیں گے. یہ کمزور لوگ آپ آزاد کرتے ہیں، غریب سے لوگ، یہ آپ ان سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو جواب دیا کہ ابو جی میں اللہ کی رضا کی خاطر ان کو آزاد کرتا ہوں، دنیاوی اعتبار سے مجھے ان کی افرادی قوت کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت ابو قحافہ ابتداء جو بعد میں مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا اور ایک خوشی کے ساتھ جب آپ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، بیت اللہ سامنے ہے، تو ان کا ایک اور بیٹا ہے حضرت ابوبکر کے بھائی، وہ اپنے والد کو لے کر آ رہے اور بٹھایا ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. عرض کیا کہ اللہ کے رسول آج بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا الحمدللہ، لیکن مجھے اس سے بڑھ کر ایک اور خوشی اللہ نے عطا کی ہے کہ میرا والد بھی آج اسلام لانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاتے میں آ جاتا آپ کے گھر. مسفلہ کے علاقے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جدھر ان کے گھر تھے ادھر خلافت عثمانیہ نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، آج بھی وہ مسجدیں موجود ہیں. یہ شار ہجرت کو مسفلہ کہتے ہیں. اسی پر تو فرمایا کہ یہ بہت بوڑھے ہیں، آپ مشکل سے لے کے آئے ہیں، تو میں آ جاتا ہوں، مجھے اطلاع دیتے ہیں. تو کہا کہ حضرت یہ ایک سعادت کی بات تھی اور مسجد میں ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس. تو آپ نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب بلایا. یہ تاریخ میں اسلام لانے کے ساتھ یہ متعلق واقعہ ایک ہی ہے، اور جگہوں میں ہیں اس طرح کے واقعے، لیکن اسلام لانے والے ساتھی کے ساتھ یہ مخصوص واقعہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے والد کے ساتھ قریب بلایا اور تھوڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ حضرت ابو قحافہ کے سینے کے اوپر ملتے رہے، پھیرتے رہے، ہاتھ ملتے رہے اور پھیرتے رہے. پھر فرمایا یا ابا قحافہ قل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پڑھو. چنانچہ انہوں نے پڑھا. جس وقت کہ وہ انتہائی ضعیف ہو چکے تھے. بعد میں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے آ کے مدینہ میں، اور عجیب اتفاق کی بات ہے دوستو کہ بیٹے ابو بکر کی وفات 63 سال کی عمر میں ہو گئی. والد کی وفات بیٹے کی وفات کے بعد میں. حضرت ابو قحافہ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 97 سال تھی. یہ واحد وہ صحابی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جن کا والد بھی صحابی ہے، جو خود بھی صحابی ہے، جن کا بیٹا بھی صحابی ہے. یہ تسلسل کے ساتھ 3-4 مسئلے جن کے صحابی ہوئے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے. کہتے ہیں جس سے تھی
لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی غمگینی کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ صحت خراب ہوتی گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر ان کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہے اسلام لانے کے ساتھ اور ہر ممکن مدد کرتے رہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پہ فرمایا کہ بہت سارے ساتھیوں کا میرے ساتھ تعاون رہا ہے، احسان رہا ہے، ہمدردی رہی ہے، غمخواری رہی ہے، معیت رہی ہے، تعاون کیا ہے. تقریباً میں سب کا صلہ دے چکا ہوں، لیکن ایک میرا ساتھی ابو بکر ایسا ہے کہ جس کے احسانات کا صلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا. میں اللہ کے سامنے یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ میرے اس ساتھی کا رب العالمین آخرت میں تو صلہ ادا کر. اتنا ساتھ دیا. یہ وہ شخص ہے کہ جب اسلام لائے تو میں نے بتایا کہ 40-45 ہزار درہم رسول اللہ کے قدموں میں پیش کر دیے، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے، جبکہ اس وقت یہ امیر المومنین تھے، جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کوئی سرمایہ نہیں تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے یہ وصیت کی کہ میرے گھر میں 2 غلام ہیں اور 2 اونٹنیاں ہیں، یہ میری ذاتی نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے بیت المال کی ہیں. جب میرا روح قبض ہو جائے گا تو ان 2 غلاموں، ان 2 اونٹنیوں کے ساتھ پھر میرا کوئی تعلق نہیں، یہ تمہاری وراثت نہیں ہے، یہ سیدھا جا کے میں اپنا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر جا رہا ہوں، ان کے گھر میں پہنچا دینا. جب لوگوں نے بیٹوں نے صفائی کی گھر کی تو 1 درہم کہیں آگے پیچھے گرا ہوا ملا. بس یہ سرمایہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے جاتے ہوگا، اور جب آئے ہیں تو یہ ہمارا ہے. یہی بات ہے دوستو کہ جس وقت غزوہ تبوک میں روم اور فارس نے یہ آپس میں اتفاق کیا کہ ہم ہر حال میں مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. وہ عرب مشرک جو کئی جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑ چکے ہیں اور مسلمانوں سے نہ جیت سکے، مسلمانوں کو ختم نہ کر سکے، وہ کمزور تھے عرب مشرک. ہم سپر پاور ہیں، ہم مسلمان کو بالکل سطح ہستی سے مٹا دیں گے. یہ 2 کافروں نے آپس میں اتفاق کیا، اور یہ 2 کافر جو ہمیشہ سے آپس میں لڑتے رہتے تھے، فارس اور عیسائی، یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن یہ دونوں کافر قوتیں اور بڑی حکومتیں آپس میں اس نقطے پر متفق ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کو ختم کرنا. آج بھی کاش کے ہمارے مسلمان حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تمام کفر اس نقطے میں متفق ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے. بھلے ان کے آپس میں 1000 اختلاف ہوں، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جو ممکن صورت ہو سکتی ہے مسلمانوں کے قرآن کو، ان کے مساجد کو، ان کے مدارس کو، ان کی دینی تشخص کو، اسلامی لوگوں کو، مسلمانوں کی غیرت کو جس طریقے سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے ختم کرنا چاہیے، اور سارے کفر اس پر متفق ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب ہمارے مسلمان ان کافروں کے سامنے گردن جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں اتباع کی صورت میں، جو مسلمانوں کے، اسلام کے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے دشمن ہیں، ان کے سامنے یہ مسلمان جب جھکتے ہیں، اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں، اپنی فرما برداری اور اتباع پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کتنا ناراض ہوتا ہوگا. اور مسلمانوں کے ساتھ بھی غداری ہو رہی ہے، اسلام کے ساتھ غداری ہو رہی ہے. کن کے سامنے جھک رہے ہو؟ جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے دشمن ہیں. تو بات کر رہا ہوں غزوہ تبوک کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اور بار بار اعلان کرتے تھے کہ لاؤ جس کے پاس جو چیز بھی ہے لاؤ، لباس لاؤ، کھجوریں لاؤ، جو لاؤ، گندم لاؤ، اسلحہ لاؤ، پیسے درہم دینار لاؤ، زیورات لاؤ، بستر لاؤ، سواریاں لاؤ، جو چیز بھی ہے. اس غزوے کے لیے ایک بہت بڑے سرمایہ کی ضرورت ہے. بار بار آپ اعلان کرتے تھے صحابہ کو کہ آپ جمع کریں، مسجد نبوی میں ڈھیر لاکے ہیں. اور یہی وہ غزوہ ہے
کہ جس میں آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ کسی کو مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے مگر اس کو جس کو میں مدینہ میں چھوڑ کے جاؤں. جو ساتھی اپنی مرضی سے اس میں رہ گئے تھے ان سے آپ سخت ناراض ہوئے. باہر چندہ جمع ہوتا رہا جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بہت کچھ ڈھیروں کے ڈھیر مان دیا, بہت اونٹ بھی دیے, لیکن آخر میں آپ نے سوال کیا اور سوال عجیب تھا. گنتی کا سوال نہیں تھا, کمیت کا سوال نہیں تھا, کیفیت کا سوال تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بتایا کرتے تھے کہ میں اپنے دل میں یہ سوچ کے گیا تھا, جب غزوہ تبوک میں میں نے اپنا معاف پیش کیا تو میں سوچ کے گیا تھا کہ آج اللہ کے راستے میں دینے والوں میں سے سب سے زیادہ میں ہوں گا. آدھا مال لے کر آئے, بھلے حضور میں زیادہ تھا. جب پہنچ گئے تو آپ نے پوچھا ابو بکر میرے اس اعلان کے اوپر کیا لے کر آئے ہو؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول سب کچھ گھر میں جو تھا حتیٰ کہ سوئی تک بھی جو مجھے ملی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر کر چکا ہوں, کچھ بھی گھر میں چھوڑ کر نہیں آیا. اور ایک لباس, ایک جبہ اچھا پہنا ہوا تھا, وہ جبہ بھی اتار کے ایک کاٹ کا کوزڑی کا ایک جبہ پہن کر آئے. فرمایا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑے؟ زہرے گھر والے بھی ہیں, بچے ہیں, کھانا پینا ہے. تو عرض کیا ترکت فی بیتی حبک و حب اللہ. اے اللہ کے رسول اپنے گھرانے میں آپ کی محبت اور اللہ کی محبت چھوڑ کر آ رہا ہوں. ادھر فرشتے آ گئے, علماء سیر لکھتے ہیں 70,000 فرشتوں کی جماعت ایک خاص لباس میں منقوش مسجد نبوی میں اتر آئی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے, آج اتنی بڑی تعداد میں تم اتر آئے ہو اور ٹاٹ والے لباس پہن کر کیوں آئے ہو؟ تو جبرائیل جو سردار بن کے آئے, اس 70,000 فرشتوں کی جماعت میں جو فرشتہ سردار بن کے آیا, عرض کرنے لگا اے اللہ کے حبیب جب آپ کے صاحب غار نے اپنا قیمتی جبہ اتار کر بھی غزوہ تبوک کے چندے میں جمع کیا اور آپ نے زیر تن ٹاٹ کیا, بوریے کا جبہ پہنا, تو اللہ پاک کو آپ کے اس دوست کا یہ لباس اتنا پسند آیا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا آج میرے حبیب کے صدیق نے ٹاٹ پہنا ہے, مجھے اتنا پسند ہے, اے فرشتوں کی جماعت تم سب بھی اس لباس میں ملبوس ہو جاؤ. اس لیے آج ہم ٹاٹ پہن کر آئے ہیں کہ آپ کے صدیق نے ٹاٹ پہنا ہے اور اللہ کو یہ ٹاٹ اتنا پسند ہے. سب مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا. یہی بات ہے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تجزیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کیا کہ کس کس صحابی کو کیا کیا چیز پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیش کی, حضرت جبرائیل کی بھی پیش کی, بہت لمبی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا پسند ہے, تو کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ النظر الى وجهك حبب الی من دنیا ثلاث. اے اللہ کے حبیب مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں زیادہ محبوب ہیں. سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے رسول جو مجھے پسند ہے وہ یہ کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں. النظر الى وجهك, آپ کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں, یہ مجھے بہت پسند ہے. اور دوسری چیز وہ بنتی تحت نکاح, اور اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں پسند کرتا ہوں. نکاح میں دے چکے تھے. وہ
اسلام کو اللہ نے شان و شوکت اور قوت دی کہ ایک مدبر سمجھدار مکہ میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مشہور تھے صادق اور امین، بعد میں لوگ ناراض ہوئے کہ ان کے نظریے کے خلاف بات ہوئی، ایسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت اور دیانت میں مشہور تھے۔ لوگ پور بہا بھی پیسے جمع کرتے ہیں نا کہ فلانے کو جرمانہ ادا کرنا ہے، وہ پیسے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع کرا کے رکھا کرتے تھے۔ اللہ پاک کا نظام ہے خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، حدیث ہے کہ بعض مبارک بندے ایسے ہیں جو زمانے جاہلیت میں تھے تو تب بھی مبارک تھے، انہوں نے ایسے کوئی بڑے گناہ کوئی زیادتیاں نہیں کی، جب اسلام میں داخل ہوئے تو اس میں بھی نمائندہ بن گئے، قوم کے رہبر و رہنما بن گئے، انہی میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی ہوئی اور جو جو قرآن یاد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، پھر اونچی آواز کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اپنی حالت میں اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ مسجد بنائی ہوئی تھی، جو میں نے بتایا آج بھی وہاں مسجد ہے، تو اس پر بھی مشرکین مکہ ناراض ہوتے تھے کہ آپ کیوں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، ہمارے بچے اور ہمارے ساتھی عورتیں یہاں سے گزریں گی، آپ کے تلاوت کی آواز سنیں گی تو ہو سکتا ہے محل ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، ایسا پڑھا کرو، دل میں پڑھا کرو، نہ پڑھا کرو۔ بہرحال حد کر دی تنگ کرنے میں، تو انہوں نے ایک دفعہ ارادہ آپ سے اجازت پوچھ کر ہجرت کا بھی کر دیا تھا۔ جب مکہ سے باہر نکلے تو ابن الدغنہ ایک مکے کا سردار تھا، اس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے؟ کہا شوق سے عبادت نہیں کر سکتا ہوں، پوری دل لگی سے مکہ میں عبادت نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ نے سرکار سے اجازت دی ہے کہیں جا رہا ہوں جہاں ذرا آزادی سے عبادت کر سکوں۔ ابن الدغنہ نے کہا آؤ واپس، آپ جیسے شخص کو مکہ والے نکال رہے ہیں، جو آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، ہر طرح کے آپ اچھے آدمی ہیں، واپس چلے۔ اس نے پھر اعلان کیا اور بنا لی، لیکن پھر بھی یہ اپنی حالت کے مطابق عادت کے مطابق تلاوت اونچی کرتے تھے، جس پر ابن الدغنہ کو لوگ پھر رسوا کرتے، بھئی آپ کیوں کہہ لو اس کے، آپ نے کیوں سامان لیا ہے، کیوں مان دیا ہے؟ پھر انہوں نے سمجھایا کہ ہاں جی یہ میری مجبوری ہے، یہ میں اتنی آواز کے ساتھ تلاوت کرتا رہوں گا، آپ کی مرضی ہے، آپ میری امان لیتے ہیں یا آپ بری ہو جائیں تو وہ بری ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کے اندر اپنی چادر گلے میں اندر ڈال کر دبانے کی کوشش کی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے عقبہ سے کچھ مجادلہ کیا اور آپ کی گردن کو اس کی چادر سے چھڑایا تھا، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم لوگ ایسے شخص کو مارتے ہو جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو ایک وحدہ لا شریک ذات مانتا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ اسی طریقے سے آپ ساتھ رہے کہ پھر آپ نے ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ امید ہے ہمیں اجازت ہو جائے گی ہجرت کی، آپ تیاری میں رہو۔ جس پر آپ تیاری کرنے لگے اور آپ نے 2 اونٹنیاں پار رکھی، ایک اپنے لیے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر اسی ترتیب کے مطابق آپ نے ایک دن فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ نکلیں گے، کفار نے قوم کو ختم کرنے کا پروگرام کیا تھا، آپ شاہد الوجوہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا والی بات پڑھ کے پٹی ان پر ڈالی، کفار کو کچھ نظر نہیں آیا، اور آپ غار احرام ہیں، اللہ کی طرف سے جیسے حکم تھا اس کے مطابق 3 دن آپ غار ثور میں رہے۔ یہ غار ثور اور دوسری غار حرا ہے۔ غار حرا میں قرآن مجید نازل ہوا، وہ اتنی اونچی نہیں ہے، غار حرا سے بیت اللہ شریف نظر آتا ہے، غار ثور سے بیت اللہ شریف نظر نہیں آتا۔ جب غار کے اندر بندہ بیٹھ جائے تو غار حرا میں بیٹھنے کے بعد بیت اللہ شریف نظر آتا ہے، اس کا اتفاق سے ایک سامنے شگاف ہے غار حرا میں جہاں قرآن نازل ہوا، اور غار ثور میں
وجہ ایسی ہے کہ وہ دوسری سائڈ تقریباً ہو جاتی ہے اور مشکل راستہ ہے. یہ غار حرا کا راستہ اتنا مشکل نہیں ہے, بہت ایسا بھی چلنے والا شخص 1 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے, وہ 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اور اس وقت راستے اب تو راستہ کسی حد تک بنا ہوا ہے. آپ نے اندر جا کر پہلے صفائی کی, پھر آپ نے رومال کو پگڑی کو باندھ لکھے کاٹ کے وہ سارے سراخ باندھ دیے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا کہ حضرت صفائی ہو گئی ہے, آپ تشریف لائیں. اس گاؤں میں بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا, بس لیٹ سکتا ہے یا بالکل جھک کر بیٹھ سکتا ہے. الحمدللہ میں نے وہ بات دیکھی ہے اور بالکل اس حالت اور اس تاریخی پوری ترتیب کے مطابق ہے جیسے بتایا جاتا ہے کہ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں نظر آتے ہیں, وہ بیٹھے تو اندر کچھ دیکھ سکتا ہے. وہ مشرکین آ گئے, وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ اڑ کر نہیں دیکھ رہے کہ جانا تھا ہوا ہے. قرآن مجید نے کہا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے, لیکن جب کمزور سے کمزور تر سے اللہ مدد لینا چاہے تو وہ کبھیوں سے کبھی گھر بن گیا. انہوں نے اس مکڑی کے جالے کو دیکھا, کہاں مکڑی تو اتنا جلدی جالا نہیں کرتی, یہاں کوئی بھی نہیں ہے, آئے ہوتے یہاں سے گزرے ہوتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ چکا ہوتا. یہ کمزور تھا, لیکن آج اس گھر نے بہت بڑے قصر مشید کا کام کیا. اور پھر ادھر کبوتر کو حکم ہوا کہ ادھر جا کے انڈے دے دو, وہ سامنے اس نے انڈے دے دیے, گھونسلہ بھی بنایا. یہ یکدم دنیا آج دیکھی ہے کہ بڑی مشینری دور آ گیا, آٹومیٹک سسٹم ہو گیا, بڑے جلدی چیز وجود میں آ جاتی ہے. اس نے ربانی سے سب کچھ ہوتا ہے دوستو. کبوتر نے گھونسلہ بنایا, انڈے بھی دے دیے. رسوا واپس آپ کی گودی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گودی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور آپ سو. اس دوران جب وہ کافر آئے اور 100 اونٹوں کا انعام تھا تو آپ نے آہستہ سے بات کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت یہ باہر آ چکے ہیں اور اگر جھک کر دیکھا تو پھر ہمیں دیکھ لیں گے. آپ نے اس وقت فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب صدیق نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا حضور دشمنان اسلام باہر آ گئے ہیں, اگر یہ جھک گئے تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے, پھر پکڑے جائیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, اے میرے ساتھی پریشان نہ ہو, ہم اللہ کے امر سے اس غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں. مرور دور میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کا منظر نقل کرتے ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العطف به كإذ صعد الجبل وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علموا في البرية لم يعدل به أحدا. حضرت حسان بن ثابت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غار ثور کا منظر پیش کیا. وہ دو تھے, غار ثور میں وہ دو تھے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب تھا. جب ایک اپنی گودی کو بچھائے
مجھے دے دو. یہ اتنا اونچا اعزاز ہے. اور اسی اعزاز کے نتیجے میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب مجھے دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ النظر الی وجہک، آپ کو دیکھتا رہوں، بس یہ میری خواہش اور چاہت ہے. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبلا. دشمنان نے طواف کیے اس غار کے، لیکن انہیں اللہ کا حبیب اور اس کا صدیق نظر نہیں آیا. آج ساری کائنات دیکھ رہی ہے، دشمن چکر لگا رہے ہیں، صدیق نے گودی بچھائی ہوئی، اللہ کا سراج منیر اس میں استراحت میں ہے. ساری کائنات سمجھ رہی ہے، فرشتے بھی سمجھ رہے ہیں، ساری کائنات سمجھ رہی ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول کا سب سے محبوب ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے لیے سب سے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب یہ جملے کہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار کی صورت میں جب نذرانہ عقیدت پیش کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ مسکرائے، آپ ہنسے مسکرائے اور فرمایا یا حسان صدقتا، اے حسان آپ نے سچ کہا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ مجھے محبوب حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور ابو بکر کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ میں ہی محبوب ہوں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اندازہ تو یہ ہے کہ مجھ سے ہی کرتے تھے. وہ کہنے لگے ہم نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے بعد عورتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ خاتون آپ کی کون سی ہے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ عائشہ پسند ہے. پھر وہی سائل کہنے لگا کہ یہ تو ہے اللہ کے حبیب، مردوں عورتوں میں سب سے زیادہ آپ کو عائشہ پسند ہے، لیکن یہ بھی پوچھنے کی جرات کرنا چاہتا ہوں کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو فرمایا ابو، ہاں عائشہ کا ابو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. تو بات یہ ہے دوستو، یہ ہجرت کا سفر ہے، اور عجیب بات علماء سیر محدثین لکھتے ہیں، یہ روح سمجھتے ہیں، شریعت کی روح سمجھتے ہیں. اس زمانے میں کافی شناس لوگ تھے، وہ جو پاؤں کے نشان دیکھ کر نا سمجھ جاتے تھے یہاں سے کون گزرا ہے. یہ بہت بڑا علم تھا، آج یہ کتوں کے پاس ہے. سمجھتے ہو بات؟ جب چوری ہو جائے تو ایک مخصوص نام کا ادارہ ہوتا ہے، وہاں سے لوگ کتے حاصل کرتے ہیں کرایہ پر، وہ سمجھتے ہیں پاؤں کے. وہ اس زمانے میں یہ بہت بڑے ماہر لوگ اس پہ ہوتے تھے. آپ نے بھی تو عبداللہ بن عریقت کو اس میں کرایہ پر دیا ہوا تھا. مدینے کا راستہ بھائی آپ نے دکھانا ہے. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے آتی تھی رات کو. میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. حرمین شریفین کی زیارت یہ دنیا کی سب سے اونچی مقدس جگہ ہے دنیا آخرت کے اعتبار سے، تو یہ نصیب فرمائے تو آپ چاہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی مشکل جگہ ہے. اور یہ ایک خاتون ہے اور اکیلی، اور رات کے سفر میں یہ کھانا لے کر آتی ہے 3 دن تک. اور دن کی خبریں عبداللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں، انشاءاللہ اگلے جمعوں کی بھی بات ہوگی. ایک بیوی سے 2 بچے ہیں، عبداللہ اور حضرت اسما. دوسری بیوی سے عبد الرحمن اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ دن کو مکہ میں پھرتے ہیں اور خبریں معلوم کرتے ہیں، پھر کسی موقع پہ آ کے آپ کو بتاتے ہیں غار ثور میں آتے ہیں. اور یہ بھی عبداللہ کی بہن اسما یہ کھانا لے کے آتی ہے. اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ حضرت ابو بکر کے غلام ہیں جو بکریاں چراتے تھے، تو بس گھماتے پھراتے بکریاں غارے سور کے ارد گرد پھر دودھ نکال کے دے جاتے تھے۔ یعنی پورا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہے۔ آپ کے بعد سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دودھ پیش کر رہے ہیں، وہ مخبری کر رہے ہیں، وہ کھانا لے کر آ رہی ہیں، اور رسول اللہ کا لطف آیا کہ کوئی اتنی چیز نہیں تھی گھر میں دوستو کہ جس کے ساتھ کھانا باندھا جاتا، تو اپنے دوپٹے کو اٹھا دیا کہ آدھے سے گزارا کریں گے، آدھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا باندھ کے لے جاتی ہوں۔ رسول اللہ نے حضرت اسما کو لقب دیا رسول طاقتین، اور جب ان سے کوئی زندگی میں نام پوچھتا تھا تو یہ کہا کرتی تھی ذو طاقتین، اللہ کے حبیب نے میرا نام رکھا ہے ذو طاقتین، دو پٹکوں والی، دو دوپٹے کی دو حصوں والی، یہ بتائیں۔ تو بات یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مصروفیت سے بات کو محدثین کی بتانا چاہتا ہوں، جو نقطے کی اور عجیب بات ہے، حسین بات ہے کہ وہ کافی شناس آئے، وہ کھر تلاش کرنے والے، جب راستہ پایا تو پہاڑ کی طرف راستہ جا رہا ہے اور کھر صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف اکیلا یہی گیا ہے، تو ابو بکر کو پکڑ کے کیا کرنا ہے؟ اصل تو قائد کو پکڑنا ہوتا ہے نا، تو وہ تو ساتھ گئے ہی نہیں ہیں۔ بے شک وہ کبھی تھے، بڑے بہادر تھے، عظیم الجثہ تھے، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئی کہ ایک نحیف شخص ایک نبوت کے وزن کو اٹھا کر بھی تمہارے سور کے اوپر جا سکتا ہے، یہ کیا نہیں آیا۔ اور بات یہ ہے دوستو، آپ ذرا جسم والے، اللہ کا نظام ہے نا، اللہ ہر نبی کو بالکل ہی حسن عطا کرتا ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لحاظ سے کوئی کمی نہیں تھی، نہ موٹاپا تھا نہ پتلے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پتلے تھے۔ جب آپ کے پاؤں میں پتھر چبھنے لگے تو عرض کیا اللہ کے رسول آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں، آپ کے پاؤں میں یہ پتھر چبھنا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر میرا وزن اٹھا لو گے؟ کہا اللہ کا اذن ہے، اللہ کی مدد ہے، اٹھا لوں گا۔ علماء محدثین لکھتے ہیں کہ ابو بکر کے عشق نے رسول اللہ کے وزن کو اٹھا لیا۔ اور جو بات محدثین کی وہ نقطے کی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نہ سمجھے کہ ابو بکر کے قدموں پہ تو چل کر ہی اللہ کا حبیب ملتا ہے۔ راستے میں صرف قدم ابو بکر کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ تو ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہے، تو قدم تو زمین پہ لگے ہی نہیں۔ لیکن یہاں سے مسئلہ بڑا اونچا اخذ ہو گیا۔ اگر کسی کی دل کی دنیا بیدار ہے تو میں مسئلہ بتا کر جا رہا ہوں، محدثین کا وہ نقطہ بتا کر جا رہا ہوں کہ نبی کو پانے کے لیے ابو بکر کو نہ مان کر نبی کو کوئی پائے نہیں پا سکتا، ابو بکر کے قدموں میں چلتے ہی پھر نبی کو پا سکتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے دفعہ کریں گے۔